بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی 148 اور 149 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 4 آسمانی کتابیں اتاری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے کہہ گئے کہ دیکھو میں تمہاری خواہش کے مطابق تم نے درخواست کی کہ کوئی کتاب لائی جائے تو میں جا رہا ہوں طور پہاڑ پر، 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آسمانی کتاب نازل ہوگی، اس کو لے کر کے تمہارے پاس آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ 30 روزے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے افطار کر لیا، جس کی وجہ سے منہ کی جو بو تھی وہ ظاہر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید 10 روزے رکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 روزے رکھے۔ ان 10 دنوں میں بنی اسرائیل ایک فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ 10 روز میں دیکھیے کیسی بے صبری قوم تھی، نالائق بدبخت قوم۔ 10 روز میں وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ 30 روز کا وعدہ کر کے گئے تھے، 30 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، اب تک پتہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو مر گئے ہوں گے۔ آپس میں اس طریقے کی چمگیاں ہونے لگی۔ اسی درمیان میں ایک آدمی سامری، اتفاق دیکھے، خدا کی قدرت دیکھے، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، موسیٰ ابن ظفر، اور جو نبی تھے موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے بہت ساری باتیں، بہت ساری مفسرین کی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک مفسر کہتے ہیں یہ فرعون کے آدمی میں سے قبطی تھا، بات کہتے نہیں بنی اسرائیل کا ہی آدمی تھا، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا شروع میں، لیکن بعد میں یہ مرتد ہو گیا نعوذ باللہ۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ خدا کی قدرت کا بیان کرتا ہوں، جس کو مفسرین نے لکھا ہے کتاب کے اندر۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر ان کے نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ آگے چل کر کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ حکم دیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی درمیان میں یہ سامری بھی پیدا ہوا کہ فرعون نے لڑکوں کو قتل کا حکم دیا تھا، یہ پیدا ہوا۔ ان کی ماں بہت پریشان ہوئی کہ ہمارے بچے کو میرے سامنے قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی نظروں کے سامنے ان کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے کہیں بھی رکھ کر کے آتی ہوں میں، وہاں جا کر کے مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میری نظروں کے سامنے تو یہ نہیں مرے گا نا۔ ماں کا دل ویسا رہتا ہے، ماں کا دل ایسا رہتا ہے کہ ماں کے دل میں خدا کی رحمت برستی ہے۔ خدا کی رحمت کو دیکھنا ہو تو ماں کا دل دیکھ لینا چاہیے کہ اولاد کے لیے ماں کا دل کیسا تڑپتا ہے۔ تو سامری کے ماں نے بچے کو لپیٹ کر کے پہاڑ کے غار میں لے جا کر کے رکھ دیا، اور اس کے اوپر پتھر کو رکھ دیا، منہ کو بند کر دیا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا، چیر پھاڑ کر کے کوئی کھائے نہ، اس کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس کے کھانے کا انتظام کرو،
چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام صبح شام آتے تھے، ایک انگلی میں شہد ایک انگلی میں دودھ لے کر کے آتے تھے اور اس سامری کو چٹا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ نوجوان ہوا اور پھر آ کر کے بنی اسرائیل میں برکب رہنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحر قلزم سے پار لے کر کے گئے تو جاتے وقت بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے لوگوں سے زیورات مانگ کر کے لے گئے تھے ساتھ میں، کہ ہم شادی کے لیے جا رہے ہیں، کسی پروگرام میں جا رہے ہیں۔ تو بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کے آدمیوں سے زیورات مانگ لیے تھے، سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے تھے۔ جب بحر قلزم کے پار پہنچ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگ چلتے رہو اور میں طور پہاڑ پر جا کر کے خدا کے پاس سے کتاب لے کر کے آتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پر چلے گئے، اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا دیا کہ تم ہماری قوم کی نگرانی کرنا، دیکھتے رہنا، ان کی جو ہے اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنا۔ اسی درمیان میں سامری نے جو فرعون کا لشکر نکلا تھا مصر سے، تو جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر کے، نہایت ہی خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے تھے جبریل علیہ السلام۔ یہ سامری چونکہ صبح شام ان کے ہاتھ سے دودھ اور شہد چاٹتا رہتا تھا تو یہ جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ تو جس گھوڑی پر حضرت جبریل علیہ السلام سوار تھے وہ گھوڑی فرعون کے لشکر کو بھگا رہی تھی، چلو چلو چلو۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار تھے اس گھوڑی کے قدموں کے نیچے، جہاں پر قدم پڑتا تھا گھوڑی کا، ان قدموں کے نیچے سبزہ اگتا تھا، گھاس اگ جاتی تھی۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے جہاں بھی قدم پڑتا تھا ان کے نیچے گھاس اگ جاتی تھی، سبزہ اگ جاتا تھا۔ تو اس کمبخت سامری نے کیا کیا، دیکھ لیا اس کو، تو جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کے نیچے جنہوں نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کے انہوں نے رکھ لی، مٹی کو حفاظت سے رکھ لی۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو سامری نے کیا کہا بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہ تم لوگ فرعون سے جو زیورات لے کر کے آئے تھے وہ زیورات لے کر کے میرے پاس جمع کرو، سارے زیورات۔ اب تم زیورات کیا کرو گے؟ فرعون سے لے کر کے آئے اس کا استعمال تو تمہارے لیے جائز نہیں، وہ زیورات لے کر کے آؤ۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تمام لوگ زیورات لے کر کے آئے۔ تو اس کمبخت سامری نے ان زیورات کو آگ میں اس کو پکایا اور پکا کر کے اس کا بچھڑا بنایا، اور پکاتے وقت وہ جو جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کے نیچے مٹی لے کر کے آیا تھا اس مٹی کو اس سونے چاندی کو پکاتے وقت ڈال دیا۔ اب اس کی قدرت دیکھیے کہ اس مٹی کے ڈالنے سے اس بچھڑے کے اندر ایک قسم کی آواز آنے لگی، اور یہ سامری نے بچھڑا بنا دیا۔ سارے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر بیکار گئے، وہ تو بھول گئے راستہ، بھٹک گئے راستہ، یہ تمہارا خدا، اس کی تم پوجا کرو۔ ہارون علیہ السلام نے بہت روکا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، شرک عظیم ہے، یہ حرکت یہ عمل مت کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اس بھائی کو بنی اسرائیل کے لوگ قتل کرنے پر تل گئے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا کرتے، خاموش ہو گئے۔ اب جو ہے یہ بچڑا بنایا گیا تو آواز آ رہی تھی۔ آپ کو میں مہاراشٹر کا ایک واقعہ جو کچھ سال پہلے پیش آیا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ گنپتی بنایا گیا تھا۔ گنپتی کو ایسے حساب سے بنایا گیا تھا کہ جب اس کے اندر دودھ ڈالا جاتا تھا وہ دودھ جذب ہو جاتا تھا، تو شور طوفان ہو گیا کہ گنپتی دودھ پی رہا، حالانکہ کمبختی تھی اور یہ شرارت تھی، اس کے اندر روئی وغیرہ ڈال کر کے ایسے حساب سے بنایا تھا کہ وہ دودھ اس کے اندر جا کر کے جذب ہو جاتا تھا۔ تو ان کمبختوں کا کوئی عقیدہ نہیں، گائے کو پوچھتے، بیل کو پوچھتے، ستاروں کو پوچھتے، درخت کو پوچھتے، یہاں تک کہ پیشاب کو، یہاں تک کہ شرمگاہ کو بھی پوچھتے، تو ان کا تو کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ تو ان سامری نے لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا، بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا ہو گئے، پوجنے لگے۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، سورہ طٰہٰ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام،
آپ کو اپنی قوم کے پاس سے آنے میں کیا جلدی تھی، آپ نے کیوں جلدی کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ ہم کتاب لینے کے لیے آئے آپ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اطلاع دی کہ آپ کی قوم تو آپ کے پیچھے گمراہ ہو گئی اور بچڑا بنا کر یہ بچڑے کو پوجنے لگی آپ کی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی غضبناک ہو کر وہاں سے لوٹے، اور لوٹ کر کے اپنے لوگوں سے اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، یہ آگے کا آیت میں آئے گا، میں چونکہ سامری کا ذکر چل رہا ہے اس لیے اس واقعے کو پورا کر دیتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور ان لوگوں کو جھڑکنا اور ڈانٹنا شروع کیا، غصے کا اظہار کیا، تو ان کی قوم نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، تو ہم لوگ نہایت ہی خسارے میں، گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کی قوم کے لیے توبہ کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ کیا توبہ ہوگی؟ ان کی قوم کو شرمندگی کا، ندامت کا احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ اس طریقے سے توبہ کا راستہ بتایا کہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، بھائی بھائی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اس طریقے سے سب کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو ان لوگوں نے یہ کام کیا، بادل ناخواستہ کرنا نہیں چاہتے ہوں گے لیکن کیا۔ جب یہ لوگ قتل ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر رحم پیدا ہو گیا، دعا کرنے لگے یا اللہ 3,000 لوگ قتل ہو گئے، اور بعض کتابوں میں 70,000 یہ لوگ قتل ہو چکے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر آیا، دعا مانگی، رحم کا مادہ پیدا ہوا، نبی تھے، غصہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی قوم پر رحم بھی آیا۔ یا اللہ میری قوم کو آپ نے اگر تباہ و برباد کر دیا تو میں کیا کام کروں گا، میری کیا ذمہ داری رہے گی، یا اللہ میری قوم پر آپ رحم کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ قتل ہو گئے وہ بھی بخشے گئے، اور جنہوں نے قتل کیا وہ بھی بخشے گئے۔ یہ تو اس کی توبہ کا میں بتا دیا۔ اب سامری کا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، یہ بچڑا کیوں منایا، اور زیورات تم نے جو ہے جمع کرا کر کے اس کو آگ کے اندر پکا کر کے تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ صاحب میں نے جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی، اس مٹی کا یہ کرشمہ تھا کہ اس کے اندر میں نے جب مٹی ڈالی تو اس کے اندر سے بچڑے کی آواز آنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ان کو لَنُحَرِّقَنَّهُ، میں اس کو جلاؤں گا، اور جلا کر کے اس کی راکھ بنا کر کے سمندر کے اندر اس کو ڈالوں گا، تاکہ تم کو زیادہ افسوس ہو اور بنی اسرائیل کو بھی احساس ہو کہ جس کو ہم نے معبود بنایا تھا دیکھو اس کو جلا کر کے راکھ بنا کر کے اس کو سمندر کے اندر بہا دیا گیا۔ چنانچہ اس کو تو بچڑے کو تو جلا کر کے سمندر کے اندر بہا دیا گیا۔ اب اس کے بارے میں سامری کا عذاب دیکھیے، سامری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ یہ جنگلوں میں پھرتا تھا پاگلوں کی طرح، حالانکہ یہ بہت ہی عقلمند تھا، ذہین آدمی تھا، لیکن یہ منافق ہو گیا تھا، بنی اسرائیل کی گمراہی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ تو جب کوئی آدمی ان کے قریب جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یہ کیا کہتا تھا، لا مساس، لا مساس، قرآن کا میں لفظ بیان کر رہا ہوں، لا مساس، مجھ کو مت ہاتھ لگاؤ، اور اگر اتفاق سے کوئی ہاتھ لگا دیتا تھا تو اس کو بخار آ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے اندر تم کو عذاب ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ تو بہت ہی خطرناک عذاب ہوگا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا، کوئی آدمی ملا، کوئی بات کرنے لگا یا ہاتھ میں بدن میں ہاتھ لگانے لگا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا۔ یہ کہتا تھا لا مساس، لا مساس، میرے جسم میں ہاتھ مت لگاؤ، میرے جسم میں ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کا یہ انجام ہوا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر کے آئے تھے نہایت ہی غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، تو اس تورات کے اندر ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے اس امت کی فضیلت کے بارے میں، جس کو مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ اس امت کی فضیلت کے بارے میں، اتنی ساری فضیلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کتاب کے اندر پڑھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے کیا، اللہ یہ امت ہمیں آپ دے دیجئے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ امت آپ کی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ بعد میں آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ امت اگر آپ مجھ کو نہیں دیتے، اسی امت میں مجھ کو بھی پیدا کر دیجئے آپ۔